آج کی یہ تقریب یوں تو 21 جنوری 1990 کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، لیکن جنوری کے مہینے کو دی منتھ آف میسیکرز کہا جا رہا ہے۔ جہاں تک ان میسیکرز کا تعلق ہے، ان کی تاریخ کافی لمبی ہے، یعنی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میسیکرز کی عمر کم و بیش 100 سال پرانی ہے۔ مہاراجت کے دور میں یہ شروع ہوئے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں 13 جولائی کی، لیکن 13 جولائی سے پہلے بھی اور 13 جولائی کے بعد بھی بہت سارے میسیکرز ہوئے ان دنوں۔ اس کے بعد 1988 کے اندر جو تحریک برپا ہوئی بھارت کے خلاف، اس تحریک کے دوران بھارتی فوج نے تمام حدیں عبور کر دی۔ اکیس جنوری کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ ایک پرامن ریلی ہو رہی تھی سری نگر کے اندر، اور جب یہ ریلی گاؤں کدل کے قریب پہنچتی ہے تو اس پہ اندھادھند فائرنگ کی جاتی ہے۔ ان واقعات کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا۔ مجھے یاد آ پڑتا ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں رانا ایوب نام کی ایک بڑی معروف جرنلسٹ ہے، انڈین جرنلسٹ۔ یہ وہ جرنلسٹ ہے جس نے مودی کے چہرے سے ماسک اتارا گجرات فائلز لکھ کر۔ وہ 23 اور 24 کے درمیان سری نگر جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ واپس پہنچتی ہے، واپس جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچتی ہے، تو وہاں وہ ایک بک سٹور کے اوپر جاتی ہے۔ تو اس بک سٹور میں وہ بہت ساری بکس دیکھتی ہے مودی سے متعلق، مودی کی بایوگرافیز سے متعلق، لیکن اس بک سٹور کے مینیجر سے وہ پوچھتی ہے کہ مجھے کشمیر سے ریلیٹڈ کچھ بکس چاہیے، اور وہ نام لیتی ہے رائٹرز کا۔ تو بک سیلر، یہ بک مینیجر جو وہاں پہ ہوتا ہے، وہ واپس مسکرا کے کہتا ہے کہ ہم ان بکس کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی۔ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے، بھارت اصل میں جو اس نے ظلم اور بربریت وہاں پہ روا رکھی ہے کشمیر کے اندر، یا جس طرح کے مظالم انہوں نے ڈالے ہیں وہاں پہ، تو وہ اس کو اریز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس تحریک کے دوران اور اس تحریک سے پہلے بھی بہت سارے سٹوری ٹیلر وہاں پیدا ہوئے، کوئی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کی صورت میں، اور کوئی رائٹر اور کوئی جرنلسٹ کی صورت میں سامنے آیا، اور انہوں نے بہت سارا مواد اکٹھا کر کے اس کو تحریری شکل دی۔ ان میں سے ایک بشارت پیر نامی ایک رائٹر ہے جس نے کرفیوڈ نائٹ نامی ایک بک تحریر کر دی، جس کا بڑا چرچا ہوا پوری دنیا کے اندر۔ اس میں وہ بہت سارے واقعات کو تحریر میں لاتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اسی 21 جنوری کے حوالے سے انہوں نے اس بک کے اندر مرتب کیا ہے۔ معراج الدین ہمارے ایک معروف جرنلسٹ ہے، فوٹو جرنلسٹ سری نگر کے اندر۔ آپ نے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ان کو جانتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو سپیکس ہے، جو ان کا جو گلاسز ہے ان کے، وہ ڈارک گلاسز پہنتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک جھڑپ ہو رہی تھی وہاں مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان، تو اس دوران وہ زخمی ہوتے ہیں، وہ ایک شیل لگتا ہے ان کی آنکھ میں اور آنکھ ایک ان کی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سے وہ ڈارک گلاسز پہنتے ہیں۔
تو یہ رائٹر جو ہے بشارت پیر، یہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بہت سارے یہ جو یہاں پہ واقعات رونما ہوئے ان کو کور کیا، آپ نے کیسے اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کیا؟ معراج الدین اس کو واپس کہتے ہیں کہ 21 جنوری کو میں نے جو دیکھا، گاؤ کدل کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں نے اس دن بہت رویا۔ اس کے بعد بھی بے شمار واقعات ہوئے، لیکن اس واقعے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل آئے۔ یعنی اس واقعے کی، اس 21 جنوری کے میسیکر کی انٹینسٹی وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال بشارت پیر پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھے کیوریاسٹی بڑھی اور میں نے کوشش کی کہ اس کے جو آئی وٹنسز ہے اس 21 جنوری کے میسیکر کے، تو ان سے میں بات کروں، ان سے میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز حاصل کروں۔ تو اسی دوران انہیں کہا جاتا ہے کہ انجینئر فاروق نامی ایک شخصیت ہے جو آئی وٹنس ہے، وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو پھر انجینئر فاروق ان کو اپنی داستان سناتے۔ یہ داستان لمبی ہے، لیکن یہاں دوسرے لوگوں نے بھی بات کرنی ہے، تو میں مختصراً اس واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بقول بشارت پیر کے، بقول اس کرفیوڈ نائٹ کے، انجینئر فاروق ان کو بتاتے ہیں کہ میں اسسٹنٹ انجینئر تھا اور میری ڈیوٹی اس وقت یہ تھی پانی سپلائی کرنے کی۔ 3 دن کا کرفیو ہوتا تھا، 19، 20 اور 21۔ انجینئر فاروق کے مطابق وہ گاؤں کدل کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں ان کے انکل رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی دوران یہ پرامن ریلی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے مائسومہ سے یہ گاؤں کدل کی طرف، تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے انجینئر فاروق۔ پھر وہاں پہ CRPF کھڑی ہوتی ہے، بڑی تعداد میں ان کے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اندھا دھند اس ریلی پہ فائرنگ کرتے ہیں۔ پھر بقول انجینئر فاروق کے وہ بھی گر جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ، اور اس کے اوپر بہت ساری لاشیں گر جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہی بھارتی فوجی ان لاشوں کو اٹھا کے ایک ٹرک میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو پولیس لائنز جو قریبی ہے وہاں پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو وہاں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں۔ انجینئر فاروق زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی انہی لاشوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ اپنے آپ کو پولیس لائنز میں دیکھتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے یہ پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ یار میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں۔ تو پولیس والے چونکہ کشمیری ہوتے ہیں سارے اس وقت، تو وہ ان کو گلے لگاتے ہیں، گلے لگا کے اس کو پھر ہاسپٹلائز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ زیر علاج رہتا ہے، یہ ٹراما میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر وہ واقعات ان کو مزید بیان کرتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن آخر پہ یہ رائٹر جو ہے بشارت پیر، یہ بڑی ایک خوبصورت بات لکھتا ہے کشمیر سے متعلق، سری نگر کا نام لے کے لکھتے ہیں کہ سری نگر کبھی نہیں جیت رہا ہے، لیکن سری نگر کبھی ہارا بھی نہیں، اور یہی ہماری جو تحریک ہے اس وقت بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ کشمیر نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔